نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، موجودہ دور میں بہت سے مسلمان کفار کو مختلف اعتبارات سے ترجیح دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کفار ہم سے بہتر ہیں، یار ان کے پاس تو یہ چیز ہے، ہم یہ نہیں کرتے، اور اس طرح وہ اپنے آپ کے اندر انتہا درجے کی احساس کمتری پاتے ہیں۔ قرآن پاک اس حوالے سے کیا تعلیمات ارشاد فرماتا ہے؟ آج سورہ لقمان آیت نمبر 24 پر ہمارا کلام ہے، اس میں اسی حوالے سے گفتگو ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، ہم انہیں کچھ فائدے اٹھانے دیں گے پھر سخت عذاب کی طرف مجبور کر دیں گے۔ ناظرین، آیات کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ ہم انہیں کچھ فائدے اٹھانے دیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کے اندر کفار کے لیے عیش و عشرت ہے، اور احادیث طیبہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے وضاحت فرمائی۔ ایک حدیث مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آپ دیکھیے، جب نمازوں کے اوقات ہیں، ہمیں عبادت وقت پہ ادا کرنی ہے، نہ کریں تو پھر وعیدات ہیں۔ اسی طریقے سے ہم پر بہت سارے احکامات جو ہیں ان کو فالو کرنا ہے، ان کی تکمیل کرنی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ جو ہے کل بروز قیامت جنت کی اعلیٰ نعمتوں کی صورت میں ہمیں عطا فرمائے گا۔ جبکہ اگر ویسے دیکھا جائے، ان کے پاس مال و اسباب کی کثرت ہے، ان کے پاس حکومت و اختیارات ہیں، اور وہ ہر معاملے کے اندر اپنی لائف کو انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن ناظرین، آیت کا جو دوسرا حصہ ہے ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، دنیا کے اندر وقتی طور پر انجوائے کیا، لیکن انجام جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم انہیں آخرت میں سخت عذاب کی طرف مجبور کر دیں گے۔ اور ناظرین، وہ عذاب کی سختی بھی کیسی ہے جس میں ذلت موجود ہے۔ عذاب غلیظ کی جو ایک تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ غلیظ لفظ کا مطلب ہے ذلت آمیز، یعنی کہ جو عذاب ہوگا ایک تو سخت ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر ذلت بھی ہوگی۔ اور یاد رکھیے کہ جب سختی کے ساتھ ذلت بھی مل جائے تو وہ ڈبل ہو جاتی ہے، اس کی تکلیف جو ہے وہ دگنی محسوس ہوتی ہے۔ اور وہ عذاب کا ذرا تصور کیجئے کہ اس عذاب میں نہ راہ فرار ہے، یعنی جہنم سے نہ کفار یہ بھاگ سکیں گے، اور نہ اس عذاب کا اختتام ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ان کی کامیابی ہے یا ناکامی ہے۔ اور پھر قرآن پاک کے اندر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ دنیاوی ساز و سامان بہت تھوڑا ہے۔ یعنی آج اگر ان کے پاس آسائشیں ہیں، مزے ہیں، اور یہ ہر حوالے سے اپنے آپ کو مطمئن محسوس کر رہے ہیں، تو مسلمانوں کو ذرہ برابر بھی مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیاوی ساز و سامان بھی تھوڑا اور ان کے فائدے بھی تھوڑے، اور کل بروز قیامت حقیقتاً فیصلہ ہوگا کہ کامیاب کون اور ناکام کون۔ اب یہ جو سوال رہا کہ ہمیں دنیا کے اندر ان کو ترجیح دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، تو فیصلہ قرآن میں اللہ کا ہے کہ آخرت کے اندر ان کا انجام جو ہے وہ نہایت عبرتناک ہے، تو پھر یہ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ ہمیں کبھی بھی بحیثیت مسلمان قوم کفار کو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ دنیا کے اندر جہاں ہماری پستیاں ہیں وہاں ہم بہتری کی کوشش کریں، لوگوں کو جو ہے بھلائی کی دعوت دیں، انہیں اچھے اخلاق کی نصیحت کریں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے اسوہ حسنہ کو ہم پہنچائیں، تاکہ امت کے اندر اصلاح پیدا ہو، اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم ہو، اور لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں آپ کی سنت کو اپنانے والے بن جائیں۔ اور ناظرین، آخری میسج یہ ہے کہ ہماری تعلیمات تو وہ تعلیمات ہیں، اگر ہم انہیں مکمل طور پر اختیار کرنے والے بن جائیں، اس پیغام کو عام کرنے والے بن جائیں، تو تمام اقوام عالم میں سب سے بلند و بالا اخلاقیات کے اعتبار سے بھی عملی طور پر مسلمان ہی ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة